بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنو نضر 12 اول 5 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر اسلام کے ہمراہ بنو نضر روانہ ہوئے تاکہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافق جو کہ بنو نضر کا خلیف تھا اور حقیقتاً اسلام کا دشمن تھا اور بنو نضر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اس کی سرکوبی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا جھنڈا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز بنو نضر کے میدان میں ادا فرمائی۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ اسلامی لشکر ان پر حملہ آور ہو رہا ہے تو وہ قلعہ بند ہو گئے اور قلعے کے اندر سے تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ بنو نضر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت سے ہی قریش کے ساتھ خط و کتابت کر رہے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر جس نے غداری کی اپنے 300 سواروں کو لے کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور بنو نضر کے پاس قیام پذیر تھا۔ ان کی سازشوں کو ختم کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کے ہمراہ بنو نضر کو سبق سکھانے کے لیے روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام نے بنو نضر کا محاصرہ کر لیا جو قریب 15 روز تک جاری رہا۔ اس دوران بنو نضر کا ماہر تیر انداز اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قلعے سے باہر آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کچھ صحابہ کرام کے ہمراہ اس کا مقابلہ کیا اور اس ماہر تیر انداز کا سر قلم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے بنو نضر سے وعدہ کیا کہ وہ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے اور وہ ان قریب ان کی مدد کے لیے آنے والے ہیں، لیکن بنو قریظہ ان کی مدد کے لیے نہ آئے۔ عبداللہ بن ابی چونکہ منافق تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا۔ بنو نضر کے وسائل ختم ہونے لگے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں اپنے مال و اسباب کے سمیت یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور وہ اپنے اونٹوں پر اپنا مال و اسباب لے کر مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے۔ بنو نضر کے سردار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ بنو نضر کا قلعہ خالی ہو گیا اور ان کی عداوت بے نقاب ہو چکی تھی۔ سرکش یہودیوں کی رسوائی ہوئی اور ان کا غرور مٹ گیا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔